اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النور۔ اب یہاں 14 وہ جو صورتیں تھیں جو میں نے عرض کیا جو مکیات ہیں مسلسل، ان میں سے ایک سورہ حج کے بارے میں اور ایک سورہ رعد کے بارے میں بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مدنی ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جن کو بھی مکی اور مدنی صورتوں کے مزاج سے واقفیت ہو گئی ہے، جو اس کو پہچانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے مکیات کا ہے اور ان میں کوئی مدنی صورت نہیں ہے۔ کہیں کہیں کسی مدنی آیت کا شامل ہو جانا یہ بالکل علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ اب ان 14 صورتوں کے بعد اب یہ ہے واحد صورت مدنی ہے اور یہ سورۃ النور ہے۔ یہ سن 6 کے آس پاس نازل ہوئی ہے، سن 6 ہجری، اور اس میں ایک بہت اہم واقعہ جو آیا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگائی تھی منافقین نے، اور اس میں سب سے بڑا رول تو تھا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا، لیکن یہ کہ اور دوسرے منافقین بھی اور ان کے ساتھ ہی کچھ سادہ لوح مسلمان بھی اس فتنے میں کہیں شریک ہو گئے تھے، متاثر ہو گئے تھے، اور یہ کافی یوں سمجھیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے تو بہت ہی زیادہ تکلیف کا اور کرب کا یہ دور رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ایک سورت ہے، یہ انداز کسی اور سورت کا نہیں ہے، اس انداز میں اس کا آغاز، اور سورۃ نکرہ کو اگر تفخیم کے لیے مانا جائے تو یہ ایک عظیم سورت ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور ہم نے اس کو لازم کیا ہے تم پر، فرض کیا ہے تم پر۔ وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں ہم نے اتنی بڑی روشن آیات نازل کی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو۔ اس سورہ مبارکہ کا جوڑا جو ہے وہ آپ کو 8 مکی صورتوں کے بعد پھر جا کر ملے گا، اور وہ ہے سورہ احزاب۔ ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت ہے اور تقریباً حجم بھی برابر ہے، دونوں 9 رکوعوں پر مشتمل ہیں، اگرچہ اس کی آیات جو ہیں یہ چونکہ بعد میں نازل ہوئی ہے تو 9 رکوع 64 آیات میں ہے، وہاں 9 رکوع 73 آیات میں ہے، وہ پہلے نازل ہوئی، وہ سن 5 میں نازل ہوئی، یہ سن 6 میں نازل ہوئی، لیکن دونوں میں آیت نمبر 35 سورہ احزاب کی بھی سورہ نور کی بھی نہایت اہم ہے، ایمان کی حقیقت اور اسلام کی کیفیات کے بارے میں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا من کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت ہو خواہ زنا کرنے والا مرد ہو، ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے مارے جائیں۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے اس دین کے معاملے میں نہ روک دے کوئی شے ان کے اوپر مہربانی کے راستے سے، نہ تمہیں روک لے، پکڑ لے، لا تأخذکم بہما، ان کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ شفقت، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کی حد ہے، اور اس حد کے اجرا میں کسی کی ہمدردی، کسی کے ساتھ تمہارا تعلق، تمہاری دل کی نرمی، تمہاری شفقت یہ کہیں آڑے نہ آ جائے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ یہ جو حد ہے یہ ہے اصل میں زانی زانیہ جو غیر شادی شدہ ہو اس کے لیے 100 کوڑے، یہ حد ہے جو قرآن میں آئی ہے۔ زانی اور زانیہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کی حد قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور شریعت اسلامی کا چونکہ جو اس کی سورسز ہیں، اس کی ایک بنیاد ہے اللہ کی کتاب، اور دوسری بنیاد جو انڈیپینڈنٹلی قرآن مجید سے آزاد ہو کر ایک مستقل بنیاد ہے، مستقل سورس ہے، وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رجم کا جو حکم ہے وہ سنت سے ہے، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اصل میں یہ اس قاعدہ کلیہ کے تحت ہے کہ سابقہ شریعت میں، شریعت موسوی میں بعض احکام وہ تھے کہ جن کی نفی نہیں آئی ہے، انہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اندر بھی جاری رکھا ہے۔ ان میں سے یہ 2 حکم جو ہیں بہت اہم ہیں، ایک قتل مرتد کا حکم ہے اور دوسرے زانی اور زانیہ جو شادی شدہ ہو اس کے سنسار کیے جانے کا حکم ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ جب انہیں یہ حد جاری کی جا رہی ہو، سزا دی جا رہی ہو، تو اس وقت موجود رہیں اور دیکھیں کچھ لوگ اہل ایمان میں سے، یعنی یہ پبلک میں ہو، اس لیے کہ اصل میں جو فلسفہ ہے اسلام میں جو سزاؤں کا اور تعزیرات کا، حدود کا، وہ ڈیٹرنٹ کا ہے کہ ایسی سزا ہو کہ جس سے بہت سوں کو عبرت ہو جائے۔ اگر آپ نے علیحدہ جا کر کہیں کمرے کے اندر کسی کو پھانسی دے دی
تو ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ چلا کہ مر گیا، ویسے بھی مر جاتے ہیں لوگ، حادثے میں مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر سر عام ڈال پر لٹکایا گیا ہو تو اب کتنے لوگوں کو، دیکھنے والوں کو عبرت ہوگی اور ہوش ٹھکانے آ جائے گی۔ تو یہ فلسفہ ہے اسلام کا کہ تاکہ ایک آدمی کو سزا دی جا رہی ہو تو ہزاروں کو اس سے عبرت آئے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کسی زانی شخص کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ شادی کرے مگر کسی زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے۔ یہ کسی قانون کے درجے میں بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اخلاقی طور پر گویا کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ زانی لوگ تو اسی کے، یعنی ان کا حال تو ایسا ہے کہ انہیں تو مستحق اگر ہے تو شادی کے کسی زانیہ سے یا مشرکہ سے۔ والزانیۃ لا ینکحها، اور زانی عورت ہو تو وہ بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کوئی نکاح کرے مگر صرف بدکار مرد یا مشرک۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ دونوں جو ہیں زانی مرد اور زانی عورتیں یہ تو حرام کر دی گئی ہیں مومنین کے حق میں، اللہ یہ کہ کوئی توبہ کرے، جو بھی ہے معاملہ وہ علیحدہ ہے اس سے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور جو لوگ جو خاندانی عورتیں ہوں، حفاظت میں ہوں کسی خاندان کے اور نکاح کے قید میں ہوں، چاہے نکاح کے قید میں ہوں تو ڈبل احسان ہو گیا کہ خاندانی بھی ہے اور دوسرے یہ کہ نکاح کی قید میں بھی ہے، نکاح کی حفاظت بھی انہیں حاصل ہے۔ نہیں تو یہ کہ اگر غیر شادی شدہ ہیں لیکن کسی شریف خاندان سے ہیں، آزاد خاندان سے ہیں، اگر ان کی عورتوں میں کوئی شخص جو ہے ان پر عیب لگائے، زنا کا الزام لگائے اور پھر وہ نہ لا سکے، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، 4 شہید نہ لا سکے، فجلدوہم، تو پھر اب ان کو کوڑے مارو، 80 جلدہ، 80 کوڑے، 80 دبرے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی شہادت اب کبھی آئندہ قبول نہ کرو، واولئک هم الفاسقون، اور یقیناً یہی لوگ فاسق اور نافرمان ہیں۔ یعنی زنا کا الزام اگر لگایا جا رہا ہو تو پھر جو الزام لگانے والا ہے اسے 4 گواہ چشمدید پیش کرنے ہوں گے۔ اگر وہ 4 چشمدید گواہ پیش نہیں کر سکتا تو گویا کہ اب یہ قذف کہلائے گا کہ اس نے ایک الزام لگایا ہے جس کو ثابت نہیں کر سکا، لہذا اس جرم کی سزا 80 کوڑے، کتنے قریب چلا گیا ہے۔ اور اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر فرض کیجئے کسی معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں کسی لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کا چرچا نہیں ہونا چاہیے الا یہ کہ اس کے لیے ثبوت موجود ہو کہ اسے کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ اگر تو ثبوت اتنا ہے کہ سزا دی جا سکے تو ضرور، لیکن اگر نہ ہو تو خاموش رہو، ورنہ یہ کہ خامخواہ برائی کا چرچا ہو جائے گا جبکہ اس کا سد باب ممکن نہیں ہے، اس کی سزا دینی ممکن نہیں ہے، تو اس میں سکوت جو ہے وہ بہتر ہے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں من بعد ذلک، اس کے بعد واصلحوا، اور اصلاح کر لیں، یعنی یہ کہ کبھی کسی زمانے میں ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی، انہوں نے کوئی تہمت لگائی تھی زنا کی اور 4 گواہ پیش نہیں کر سکے، طویل عرصے تک جو ہے ان کی گواہی پھر کسی بھی اسلامی عدالت میں قبول نہیں کی گئی، لیکن بعد میں ان کی روش ایسی رہی ہے، رویہ ایسا رہا ہے، انہوں نے اصلاح کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، اب وہ قابل اعتماد ہیں، تو یہ جو معاملہ ہے اس پر سے ختم ہو جائے گا، ان کی گواہی بعد میں قبول کی جا سکے گی۔ فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ غفور اور رحیم ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اب ایک خاص معاملہ آ رہا ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا ہو زنا کرتے ہوئے، وہ الزام لگائے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے، درحال ہے کہ اس کے پاس 3 اور گواہ نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا، اگر کسی اور عورت کا ہوتا تو اس کے اوپر 80 درے لگتے اس کو کہ اس نے الزام لگایا ہے، چاہے چشمدید ہے، چاہے اس نے دیکھا ہے، لیکن 3 گناہ اور نہیں لا سکا، 3 گواہ نہیں لا سکا ہے تو درے لگیں گے 80۔ لیکن معاملہ کیونکہ بیوی کا ہے، اس کے لیے خاص قانون ہے، اس کو لعان کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ والذین یرمون ازواجہم، جو الزام لگائیں زنا کا اپنی بیویوں پر، ثم ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ موجود نہ ہو، الا انفسہم، سوائے ان کی اپنی جانوں کے، انہوں نے خود دیکھا ہے، فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، تو یہ ایک شخص کی گواہی بھی 4 گواہیاں شمار کی جائیں گی جبکہ وہ قسم کھائے اللہ کی، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے، حلفیہ بیان کرے۔ والخامسۃ، اور 5ویں بات یہ کہ وہ یہ کہے کہ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ 4 مرتبہ قسم کھا کر گواہی دینا گویا کہ وہ 4 گواہوں کی گواہی کے قائم مقام ہو جائے گا، جبکہ پھر وہ یہ بھی کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو، اللعنت اللہ علی الکاذبین ان کان من الکاذبین۔ وَيَدْنَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، اب عورت کیا کرے گی جس کے اوپر اس کی بیوی جو ہے اس پر جو الزام لگایا گیا ہے،
اگر وہ اس پر سے عذاب ٹل جائے گا، ٹل جائے گی سزا اور یہ حد عورت سے، ان تشہد اربع شہادات باللہ، کہ وہ بھی قسم 4 مرتبہ کھائے اللہ کی، انہ لمن الکاذبین، کہ یہ میرا شوہر جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے جھوٹا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں بات وہ یہ کہے ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، کہ اگر میرا یہ شوہر اس الزام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب آئے۔ اس انداز میں پھر یہ کہ عورت کے اوپر پھر حد جاری نہیں ہوگی، اور اگر شوہر کے 4 قسمیں کھا کر الزام لگانے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اپنے اوپر طلب کرنے اگر جھوٹا ہو، اس کے بعد اگر بیوی خاموش رہتی ہے، وہ جوابی طور پر قسم نہیں کھاتی 4، اور نہ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، تو پھر اس پر حد جاری ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ بھی قسم کھا لے 4 قسمیں، اور یہ کہ ساتھ ہی یہ بھی کہے کہ اگر یہ سچا ہو اور واقعی اس کا الزام درست ہو مجھ پر، تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے، تو پھر یہ کہ عذاب ٹل جائے گا، دنیا کی سزا اسے نہیں ملے گی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، تو گویا کہ یہاں پہ محذوف ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم بہت غلط راستے پر پڑ جاتے، تم کوئی بہت بڑا قدم اٹھا دیتے۔ وہ جو بھی واقعہ اب آگے آ رہا ہے یہ اس کے لیے تمہید ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔